پاکستان جو اپنی بقا اور ترقی کے لیے دریاؤں کے پانی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، یہ پانی اس کی زراعت، صنعت، توانائی اور گھریلو استعمال کے لیے بہت ضروری ہے۔ تاہم پاکستان کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے جو اس کی اقتصادی ترقی، سماجی اور ماحولیاتی استحکام کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پاکستان میں پانی کے بحران کی ایک بڑی وجہ اس کے دریاؤں کے پانی کو ذخیرہ اور منظم کرنے کے لیے مناسب ڈیموں اور ذخائر کی کمی ہے۔ پاکستان کے پاس صرف دو بڑے ڈیم ہیں، تربیلا اور منگلا، جو 1960 اور 70 کی دہائی میں بنائے گئے تھے۔ یہ ڈیم سیلٹ اور سیڈامنٹ کی وجہ سے اپنی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کا تقریباً 30% کھو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فی کس پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تقریباً 150 کیوبک میٹر ہے، جو کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں فی کس پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 200 کیوبک میٹر، چین کے پاس 2200 کیوبک میٹر اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس 6150 کیوبک میٹر ہے۔ پاکستان کو پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے اور اپنی بڑھتی ہوئی آبادی اور معیشت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید ڈیمز اور ذخائر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں پانی کے بحران کی ایک اور وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں، جو ملک میں بار بار اور شدید سیلاب اور خشک سالی کا باعث بن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی ہمالیہ اور قراقرم کے گلیشیئرز کے پگھلنے کے انداز کو متاثر کر رہی ہے، جو پاکستان کی 70% پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے پانی کے بہاؤ میں قلیل مدت میں اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن طویل مدت میں اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، جس سے پاکستان کے لیے اپنے آبی وسائل کو پائیدار اور مساوی طریقے سے منظم کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں پانی کا بحران مختلف شعبوں خصوصاً زراعت میں پانی کے بے دریغ اور بے جا استعمال کی وجہ سے بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ زراعت پاکستان میں پانی کا سب سے بڑا صارف ہے، جو میٹھے پانی کے استعمال کا 97% حصہ دار ہے۔ تاہم پاکستان کا آبپاشی نظام دنیا کے سب سے زیادہ ناکارہ نظاموں میں سے ایک ہے، جس میں پانی کی ترسیل کی کارکردگی 55% ہے اور پانی کے استعمال کی کارکردگی صرف 40% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آبپاشی کے لیے جو پانی دیا گیا ہے اس کا صرف 22% ہی فصلوں تک پہنچتا ہے، باقی سپلیج، رساؤ، بخارات اور باد انتظامی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کو پانی کی بچت اور فصل کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اپنی پانی کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور آبپاشی کی جدید تکنیکوں جیسے ڈرپ ایریگیشن کے نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، پاکستان میں ہائیڈرو پاور کی ترقی کی بھی بڑی صلاحیت ہے، کیونکہ اسے خدا نے بہت سے دریاؤں، ندیوں اور گلیشیئر سے نوازا ہے۔ اس ملک میں 60,000 میگا واٹ ہائیڈرو پاور صلاحیت کے تخمینہ میں سے فی الحال صرف 10,635 میگا واٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پانی اور انرجی بحران کے چیلنجز سے نمٹنے اور قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ملک قابل تجدید توانائی کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے، خاص طور پر ہائیڈرو پاور، جو کہ ملک میں وافر اور سستی انرجی کا ذریعہ ہے۔ ان منصوبوں کے لیے فنڈنگ اور تعاون کا ایک بڑا ذریعہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کا ایک اہم اقدام ہے، جس کا مقصد چین اور پاکستان کے درمیان رابطے اور تعاون کو بڑھانا ہے۔ سی پیک پاکستان میں زیر تعمیر ایک 3000 کلومیٹر چینی انفراسٹرکچر نیٹ ورک کا منصوبہ ہے، جس میں کئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں، جن سے 2028 تک نیشنل گریڈ میں تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی شامل کرنے کا ہدف ہے۔ ان منصوبوں سے پاکستان کے آبی تحفظ کو بہتر بنانے کی توقع ہے، کیونکہ یہ ایسے ذخائر بنائیں گے جو ملک کے دریاؤں کے پانی کو ذخیرہ اور منظم کر سکیں گے۔ ان منصوبوں میں ایک اہم منصوبہ سکی کناری پروجیکٹ رن آف دی ریور ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے، جو دریا سندھ کی معاون ندی کنہار کے پانی کے بہاؤ کو استعمال کرے گا۔ اس منصوبے میں 884 میگا واٹ کی نصب صلاحیت اور 3081 گیگا واٹ آور کی سالانہ پیداوار ہوگی، جو تقریباً 20 لاکھ گھرانوں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ منصوبہ سکی کناری ہائیڈرو پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک کنسورشیم ہے جس کی سربراہی چائنا گزوبا گروپ کرتا ہے، جو کہ ایک سرکاری چینی کمپنی ہے جسے ہائیڈرو پاور کی تعمیر کا وسیع تجربہ ہے۔ اس منصوبے پر تقریباً $1.9 بلین لاگت آئی ہے، جس کی مالی اعانت ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا نے کی ہے۔ سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان کی خوبصورت وادی کاغان میں دریا سندھ کے معاون دریا کنہار کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی ایک پرجوش کوشش ہے۔ معزز ناظرین، سکی کناری پروجیکٹ بغیر کوئی بڑا ذخیرہ بنائے ایک رن آف دی ریور ہائیڈرو پاور پلانٹ کے تصور پر مضمر ہے، جو کہ ایک منفرد قسم کا ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے جس کے لیے کسی بڑے ڈیم یا ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ دریا کے قدرتی بہاؤ پر انحصار کرتا ہے۔ پروجیکٹ بیسیکلی 3 حصوں پر مشتمل ہے، ایک چھوٹا ڈیم ٹنل سسٹم اور ایک پاور ہاؤس جہاں الیکٹرک ٹربائنز لگائی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک 54.5 میٹر اونچا اور 336 میٹر لمبا کنکریٹ راک فل ڈیم، جو 3.1 کلومیٹر لمبائی اور 9.4 ملین کیوبک میٹر ذخیرہ کرنے کی گنجائش کے ساتھ ایک چھوٹا ذخیرہ ہے۔ ڈیم میں 2 ریڈیل قسم کے گیٹڈ سپل ویز ہیں، ایک عام ذخائر کے پانی کے ضابطے کے لیے اور دوسرا سیڈامنٹ
انوائرمنٹ کے بہاؤ اور سیلاب پر قابو پانے کے لیے ہے۔ ڈیم میں پاور انٹیک سسٹم بھی ہے جو آبی ذخائر سے پانی کو ہیڈرس ٹنل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ہیڈرس ٹنل ایک 19.4 کلومیٹر لمبی اور 6 میٹر قطر کے ساتھ زیر زمین سرنگ ہے جو پانی کو ڈیم سے سرج شافٹ تک لے جاتی ہے۔ سرنگ کا ڈیزائن 120 کیوبک میٹر فی سیکنڈ اور ہیڈ 922.7 میٹر ہے۔ سرنگ کے شروع میں جڑواں بیرل زیر زمین ڈیسینڈرز بھی ہے تاکہ پانی سے سلٹ ہٹایا جا سکے۔ ٹنل میں سرج شافٹ سسٹم نصب ہے جو سرنگ میں پانی کے بہاؤ کے لیے پریشر کنٹرول کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 2 سرج شافٹ ہیں، ہر ایک کا قطر 7.7 میٹر اور اونچائی 160 میٹر ہے۔ سرج شافٹ سرنگ اور پین سٹاک کو پانی کے ہیمر فورس سے بچاتے ہیں جس سے بہاؤ کی رفتار میں تبدیلی یعنی دباؤ میں اچانک اضافہ یا کمی کی جا سکتی ہے۔ پین سٹاک ایک پائپ ہے جو پانی کو سرج شافٹ سے پاور ہاؤس تک پہنچاتا ہے۔ اس منصوبے میں سٹیل کے 4 پین سٹاک نصب ہیں، ہر ایک کا قطر 2.12 میٹر اور لمبائی 160 میٹر ہے۔ پاور ہاؤس ہائیڈرو پاور پلانٹ کا دل ہے جہاں پانی کو بجلی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں زیر زمین غار میں پاور ہاؤس نصب ہے جو پارس گاؤں سے 4.1 کلومیٹر اوپر کی جانب واقع ہے۔ پاور ہاؤس میں پیلٹن قسم کی 4 ٹربائنیں نصب ہیں جن میں سے ہر ایک کی ریٹڈ صلاحیت 221 میگا واٹ اور 375 ریولز فی منٹ کی رفتار ہے۔ ٹربائنوں کو 4 جنریٹرز کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ہر ایک کی ریٹڈ صلاحیت 218.37 میگا واٹ اور ریٹڈ وولٹیج 18 کلو وولٹ ہے۔ آخر میں ایک ٹیل ریس ٹنل ہے جو پاور ہاؤس سے پانی کو دریا میں واپس لوٹاتی ہے۔ اس منصوبے میں 2 ڈی سائز کی ٹیل ریس سرنگیں ہیں جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 4.1 کلومیٹر اور کراس سیکشنل ایریا 24.5 مربع میٹر ہے۔